بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فقیر آتا تو اماں اپنے حصے کی روٹی بھی اسے دے دیتی، بدلے میں وہ دعا دیتا کہ اللہ تجھے بیٹا دے جو تجھے کما کما کر کھلائے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی کہ اماں کو بیوہ ہوئے تو 7 سال ہو گئے ہیں، پر اس کی یہ دعا سن کر اماں بڑا خوش ہوتی اور روزانہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتی۔ ایک رات اچانک پڑوسن کی طبیعت خراب ہوئی تو اماں وہاں چلی گئی۔ میں اماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اچانک اماں سمجھ کر آج پھر صبح صبح وہی فقیر آ کر گلی میں صدا لگانے لگا جو روز اس وقت آ کر سارے محلے سے مانگا کرتا تھا۔ مجھے اس فقیر کے آنے سے سخت کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی اماں اپنے حصے کی روٹی جا کر اسے دے آتی اور خود بھوکی رہ لیتی۔ پہلے ہی ہم بڑی مشکل سے وقت کاٹ رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، اور اس میں سے بھی اماں اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیتی۔ اس فقیر کا حلیہ مجھے بہت عجیب ہی لگتا تھا۔ بڑے بڑے کڑے ہاتھوں میں اور گلے میں پہنے ہوتے تھے اور آنکھوں میں بھر بھر کے سرما ڈالا ہوتا تھا، جس سے اس کی شکل بہت عجیب سی لگتی تھی۔ پورا محلہ اس فقیر کو سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، کیونکہ سب کا ماننا تھا اس فقیر کی دعا میں بہت اثر ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس سے اختلاف رکھتی تھی اور اسے ناپسند کرتی تھی۔ جب بھی اماں اسے اپنے حصے کی روٹی جا کر دیتی، وہ فقیر بدلے میں کہتا، تجھے اللہ بیٹا دے گا جو تجھے کما کما کر کھلائے گا اور تیرے دن پھیر دے گا۔ مجھے اس دعا سے فقیر جھوٹا لگتا تھا، کیونکہ ابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے۔ میرا نام فریحہ ہے، سب پیار سے مجھے فری کہتے ہیں۔ اس سب کی فہرست میں بس میرے ماں باپ ہی آتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ میں نے کبھی کسی دوسرے کو اپنے آس پاس نہیں دیکھا۔ نہ ہی میرا کوئی بہن بھائی ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ بس محلے میں 1-2 دوستیں تھیں جو کبھی کبھی فری کہہ لیتی تھیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا اور اسکول جانا شروع کیا تو اپنی دوستوں کو ان کے رشتہ داروں کے گھر جاتے دیکھ کر میں بہت اداس ہوتی کہ میرا بھی کوئی رشتہ دار ہوتا، میں ان کے گھر جاتی۔ جب بھی اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی، نہ ہی میرا کوئی بہن بھائی ہے اس دنیا میں اور تیرے باپ کے رشتہ دار بھی ہم سے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے سارے رشتے توڑ دیے گئے تھے۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتا تو ہمیں شام کو کھانا ملتا۔ میری ماں کو پیروں اور فقیروں پر بڑا اعتماد تھا، وہ ہر جمعرات کسی پیر کے پاس جاتی تھی اور اپنے حالات بدلنے کی دعا کرواتی تھی۔ کہتی تھی کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگلے سال ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے اور کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ میں نے کہا، اماں مجھے تو بہن بھائی کی خوشی چاہیے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں کودوں۔ خود اماں کو بھی بیٹے کی بڑی آرزو تھی۔ میں 8 سال کی تھی، مگر اماں کی اس بات نے کہ اگلے سال ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی میرے دل میں بھی امید جگا دی تھی۔ لیکن اگلے سال خوشی کی بجائے وہ سانحہ ہو گیا، جس کے بارے میں ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا باپ روز کی طرح کام کے لیے گھر سے نکلا، مگر واپس چارپائی پر آیا۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے معلوم نہیں ہو پایا کہ ابا کو کیا ہوا تھا، بس اتنا یاد تھا کہ ابا مر گئے۔ حیرت تو مجھے اماں پر ہوئی جو اتنی بڑی خبر سن کر بھی سکون سے بیٹھی رہی۔ مجھے آخری بار ابا کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا۔ محلے والے کہنے لگے بیچاری بیوہ ہو گئی اتنی سی عمر میں۔ ابا کے جنازے پر میں نے پہلی بار اپنے گھر میں لوگوں کا رش دیکھا تھا۔ کسی کے منہ سے سنا کہ میرے تایا اور چچا بھی آئے تھے، مگر انہوں نے بس اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کی اور چلے گئے۔ مجھے پیار کرنا تو دور کی بات، انہوں نے مجھے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ میری ماں بالکل خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہ بہا۔ میرے باپ کی تدفین ہو گئی تو میری ماں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سارا وقت باہر کیا کرتی ہیں۔ شام کو گھر آتی تو ہم دونوں کے لیے کھانا لے آتی۔ میں اماں سے پوچھتی کہ اماں سارا دن کہاں ہوتی ہو، تو وہ سکون سے کہتی کام کرنے جاتی ہوں۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے لوگوں کی باتیں بھی بہت بری لگنے لگی تھیں۔ جب محلے والی عورتیں اماں کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں، میں اماں سے پوچھتی تو کہتی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر۔ ایک دن میں اسکول جا رہی تھی کہ راستے میں نے اماں کو دیکھا، وہ ایک کوٹھی کے اندر جا رہی تھیں۔ مجھے بھی تجسس ہوا تو میں بھی اماں کو آوازیں دیتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت گھر تھا، میں نے اماں کو یہیں آتے دیکھا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے اندر چلی آئی۔ اچانک ایک کمرے سے میری ماں باہر نکلی، مجھے یوں گھر میں پھرتا دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ جلدی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے آئی۔ مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے اماں نے کہا، تو اندر کیسے آئی، میرا پیچھا کر رہی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں میں تو اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں آپ کو دیکھا، آپ کو آوازیں دیتے ہوئے پیچھے آ گئی۔ اماں نے سختی سے کہا، خبردار،
تو آج کے بعد اگر تم مجھے راستے میں کہیں دیکھ بھی لو تو تم نے مجھے آواز نہیں دینی اور نہ ہی میرے پیچھے آنا ہے۔ وہ میرا گھر نہیں ہے، میرے مالکوں کا گھر ہے، میں وہاں کام کرنے جاتی ہوں۔ آج کے بعد تم اس راستے سے گھر جاتی ہوئے مجھے نظر نہ آنا، اپنے اسکول آنے جانے کا راستہ بدل لو۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں 13 سال کی ہو گئی تھی اور اماں ابھی تک مجھے بچی ہی سمجھتی تھیں۔ اگلے 2 سالوں میں میری جسامت ایک دم بڑھ گئی۔ میں 15 سال کی تھی مگر میرا قد ماں جتنا ہو گیا تھا، اس لیے میں اب گھر سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ اس فقیر کی اپنی گلی میں موجودگی میں نے ہی نوٹس کی تھی۔ میں اور ماں بازار سے آ رہے تھے جب اس فقیر نے راستے میں کچھ کھانے کو مانگا، کو بیٹے کی دعا دی، جسے سن کر میں تو ہنس پڑی مگر اماں تو یوں خوش ہوئیں جیسے انہیں دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ جیسے ہی اس فقیر کو پتہ چلا کہ بیٹے کی دعا پر خوش ہو کر اس عورت نے پیسے دیے ہیں، اس نے روز ہماری گلی میں آنا شروع کر دیا۔ آتا اور صدا لگاتا، اماں بھاگ کر جاتی اور اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی۔ میں کہتی، اماں تم بیوقوف ہو، ابا کو مرے 7 دن نہیں 7 سال گزر گئے ہیں، تمہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اماں تو جیسے روز اسی دعا کے انتظار میں رہتی۔ میں نے میٹرک کر کے ایک ہسپتال میں نوکری کر لی تاکہ اب اماں کو کام کاج سے منع کر دوں۔ ایک دن ہسپتال میں نے اماں کو دیکھا، میں حیران ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کس لیے آئی تھی؟ تو کہنے لگی یہ عورت الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر میں انتہائی پریشان اور حیران ہو گئی۔ میرا دل چاہا میں اپنا سر پیٹ لوں۔ اماں کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اماں اپنا کمرہ بھی گھر میں ہر وقت بند کیے رکھتی تھی، یہاں تک کہ مجھے بھی نہ آنے دیتی۔ میں کچھ کہتی تو اماں الٹا ڈانٹ دیتی۔ فقیر کے آنے پر بھاگی بھاگی جاتی، بیٹے کی دعا پر یوں خوش ہوتی جیسے واقعی میں ان کو بیٹا مل جانا ہو۔ اب ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے آنے کا مطلب کیا تھا؟ ایک سوچ میرے ذہن میں آئی کہ کیا اماں سچ میں تو؟ میں نے جلدی سے لا حول ولا پڑھی کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو تبھی پیدا ہوگا نا جب اماں نے شادی کی ہو۔ اگر اماں چاہتی تو شادی کر سکتی تھی، میں نے کون سا منع کیا تھا جو اسے چھپ کر شادی کرنی پڑتی؟ لیکن روز ہی اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی۔ میں تو شرمندگی کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میری ماں ہے۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اماں کیا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ سب کر کے اپنا مذاق بنوا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز بھی ہنستی تھیں کہ عجیب عورت ہے، روز الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا اماں سے سیدھی اور صاف بات کرنی ہوگی، اس طرح تو وہ اپنا تماشا بنا رہی ہیں۔ میں نے گھر جا کر اماں کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہا اماں مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اماں نے بجائے دروازہ کھولنے کے اندر سے ہی آواز دی ابھی کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، شام ہو رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا اماں دروازہ تو کھولو، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ اماں نے دروازے سے سر نکالتے ہوئے پوچھا ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں کیا کمرے میں کوئی ہے؟ سوال پر اماں گھبرا گئی، یا مجھے لگا کہ وہ گھبرا گئی ہیں۔ کہنے لگی نہیں تو کمرے میں کس نے ہونا ہے، تم آؤ اندر آ کر بات کرو۔ میں اماں کے کمرے میں چلی گئی، ہر طرف نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی نہ نظر آیا۔ مطمئن ہو کر میں نے پوچھا اماں روز فقیر جب بیٹے کی دعا دیتا ہے تو تم اسے بتاتی کیوں نہیں کہ تم بیوہ ہو؟ اماں چند ثانیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی وہ بیچارہ دعا دیتا ہے، دینے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا اماں کمرے میں مجھے کیوں نہیں آنے دیتی؟ اماں نے کہا ابھی تم آ کر میرے کمرے میں بیٹھی ہو، میں نے کب تمہیں منع کیا ہے؟ اماں کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب تھا۔ اب کی بار میں نے جو سوال پوچھا مجھے یقین تھا اماں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اماں مجھے یہ بتاؤ کہ تم روز ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہو؟ میرا یہ والا سوال سن کر اماں واقعی حیران رہ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اسی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کی پرچیاں لکھتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ اماں اس سوال کا جواب دیتی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تو اماں کی اس سوال سے بچت ہو گئی کیونکہ پڑوسن آ گئی تھی۔ اب 1 گھنٹہ تو اسی نے لے لینا تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں سے کل پوچھوں گی کہ روز ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی۔ اگلے دن رات کے 10 بج رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے وقت دروازے پر مجھے جانا منع تھا، اماں ہی دروازہ کھولتی تھیں۔ ابھی بھی اماں ہی دروازے پر گئی، سامنے پڑوسیوں کا بچہ تھا۔ اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا خالہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ اماں کی وہ پکی سہیلی تھیں، اس لیے جلدی سے دروازے سے ہی اس کے ساتھ چلی گئیں۔ جاتے جاتے کہہ گئیں اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ بند کر لینا۔ میں نہ جانے کیوں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اماں کے کمرے میں چلی گئی اور اماں کے بستر پر لیٹ گئی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے اماں کے دھوکے میں مجھ پر سے کمبل پیچھے کیا تھا اور اماں کا نام لیا تھا۔ میں ڈر کر دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے اماں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مجھے اس طرح گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر اماں بہت پریشان ہو گئیں، کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے ساری تفصیل بتائی۔
اماں نے ساری بات سننے کے بعد مجھے کہا، فرید تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں کمرے میں کوئی تھا، میں نے خود کسی کی آواز سنی ہے۔ اماں اپنے کمرے میں گئی اور 1 منٹ بعد ہی مجھے آواز دے کر کہا، آ کر دیکھ لے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو واقعی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا، بس دیکھ لیا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ میرا ذہن بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ میں نے سوچا اماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ اماں کے کمرے میں جن بھوت تو نہیں، کیونکہ مجھے بڑے عرصے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اب روز صبح 7 بجے گھر سے نکلتی تھی اور رات 7 بجے کے قریب آتی تھی۔ اماں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اب تم نوکری نہیں کرو گی، اس لیے وہ گھر پر رہتی تھیں۔ میں ہسپتال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو محلے کی ایک لڑکی مل گئی۔ مجھے کہنے لگی، تمہیں کچھ خبر بھی ہے تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب، کیا چل رہا ہے میرے گھر میں؟ وہ کہنے لگی، دیکھو برا مت ماننا، میرا مقصد تمہیں صرف سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ پورا محلہ تمہاری امی کو لے کر باتیں بنا رہا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیسی بات؟ وہ کہنے لگی، یہی کہ تمہاری ماں نے شادی کر لی ہے چھپ کر۔ یہ سن کر میں ساکت ہو گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ کل رات کے بعد تو میرے ذہن میں بھی یہی شکوک و شبہات ہیں۔ کل رات جو آواز مجھے سنائی دی تھی وہ مردانہ آواز تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اماں کو کہتی رہتی ہوں کہ شادی کر لو، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ اس لڑکی کو تو جیسے تیسے تسلی کروا دی، مگر اندر ہی اندر میں بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو باتیں کر دیتے ہیں، چاہے بات کوئی بھی نہ ہو وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اماں اب کی بار میں کچھ ایسا کروں گی تمہیں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ اگلے روز اماں اس فقیر کی صدا پر روٹی دینے کے لیے باہر نکلی تو میں نے بھی ان کی گفتگو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ اماں اس فقیر سے کہہ رہی تھیں کہ بابا جی ابھی تک بیٹے کی خبر نہیں ملی۔ وہ ڈھونگی بابا کہنے لگا، مل جائے گی بچہ، مل جائے گی، آج ہی ٹیسٹ کروا لو، مل جائے گی۔ اماں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اصل میں نے ہی اس فقیر کو کہا تھا کہ میری ماں سے یہ کہے۔ اب اگلے مرحلے میں مجھے معلوم تھا کہ اماں اب الٹرا ساؤنڈ کروانے بھاگی بھاگی ہسپتال جائیں گی۔ میں نے وہاں کی ڈاکٹر کو بھی اپنی مدد کے لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فلاں نام اور حلیے کی عورت آئی، جھوٹ بول دینا اور اسے کہنا کہ وہ بیٹے کی ماں بننے والی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اپنی ماں کو اس طرح بیوقوف بنانا اچھی بات نہیں، مگر راز جاننے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اماں تھوڑی دیر بعد ہسپتال چلی گئیں اور میں گھر پر رکی رہی۔ اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے میں نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اماں کی واپسی ہوئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اتنی خوش کہ اس سے خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ گھر آئی تو میں نے کہا، اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ بہت خوش دکھائی دے رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ کہنے لگی، ہاں بیٹا خیریت ہی ہے، میں بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کہا، اماں ابھی کمرے کے اندر نہ جاؤ، میں نے کمرے میں آگ لگا رکھی ہے، کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا۔ میری پوری بات سنے بغیر ہی اماں آگ کا نام سن کر حواس باختہ ہو گئیں۔ جلدی سے مجھے پیچھے دھکا دے کر وہ کمرے میں بھاگی۔ میں نے پہلے ہی دھواں پھیلا رکھا تھا۔ میں نے کہا، اماں کمرے سے باہر آ جاؤ، میں نے ہر طرف پیٹرول چھڑک دیا ہے اور بس اب آگ لگانے لگی ہوں۔ آپ کے کمرے میں جنات ہیں، یہ سب کرنے کو مجھے پیر صاحب نے کہا تھا۔ میں نے اماں کو دکھانے کی خاطر تھوڑی سی جگہ پر پیٹرول پھینکا ہوا تھا۔ ماچس کی تیلی پھینکی تو آگ بھڑک اٹھی۔ اماں حواس باختہ ہو کر الماری کے پیچھے بھاگی۔ جلدی سے الماری کو ایک جانب سرکایا تو الماری کے پیچھے ایک کمرہ سا نظر آیا۔ اماں آواز دے کر بولی، سنیں باہر آ جائیں اس سے پہلے کہ پورے کمرے میں آگ لگ جائے۔ میں نے فاتحانہ انداز میں خود کو داد دی کہ دیکھا کیسے اماں کو رنگے ہاتھوں پکڑا، لیکن الماری سے باہر نکلتے آدمی کو دیکھ کر میں سن ہو گئی۔ میرے سر پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ابا آپ؟ الماری کے پیچھے خفیہ کمرے سے نکلنے والا کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ اسی دوران اماں تیزی سے باہر بھاگی اور بالٹی میں پانی بھر کر آگ پر پھینکا، لیکن اب اصل آگ تو میرے اندر جل چکی تھی۔ 7 سالوں بعد ابا کو یوں سامنے دیکھنا، وہ بھی اس قسم کی صورتحال میں، میرے لیے بہت غیر یقینی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہی شخص میرے سامنے کھڑا ہے جس کو مرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے یوں گمسم انداز میں کھڑے دیکھ کر اماں آگے بڑھیں اور بولی، میں جانتی ہوں کہ ہم نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تجھ سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ سچ اس طرح سامنے آ گیا، ورنہ میں تجھے بتانے ہی والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اور تیرے ابا نے پسند کی شادی کی تھی اور ہمارے گھر والے ہماری شادی کہیں اور کروانا چاہتے تھے۔ تمہارے باپ کے گھر والے کافی امیر تھے، اس لیے انہیں ایک چھوٹے گھر کی بہو منظور نہیں تھی۔ تمہارے دادا نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے ہم سب چھوڑ چھاڑ کر نئی زندگی کا آغاز کرنے شہر آ گئے۔
تمہارا باپ بعد میں کئی بار اپنے باپ کو منانے جاتا رہا مگر وہ بہت سخت تھے، نہ مانے۔ اس میں بڑی وجہ تمہارے چچا اور تایا کا رویہ تھا۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرا شوہر اس حویلی میں رہے۔ ہمیں بے دخل کروانے کے لیے وہ اپنے باپ کے کان بھرتے رہے کہ کبھی ان کو معاف نہ کرنا۔ تمہارے باپ کے خاندان میں ایک عجیب رواج تھا کہ جائیداد صرف لڑکے کے حصے میں ہی آتی۔ تمہارے تایا کی 2 لڑکیاں تھیں اور چچا کی بھی ایک بیٹی تھی، بیٹا کسی کا نہیں تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد آخر تمہارے دادا کا دل نرم ہوا۔ انہوں نے تمہارے باپ کو کہا، بیٹا پیدا کرو اور میرا پوتا لے کر آ جاؤ، میں اس دن تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ خبر دوسروں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اس طرح آدھی سے زیادہ جائیداد تمہارے باپ کے پاس چلی جاتی۔ اماں یہاں تک کہانی سنا کر چپ ہوئیں اور ابا کو کہا، آگے آپ بتائیے کہ کیا ہوا۔ ابا کہنے لگے، میرے بھائیوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کہیں میں بیٹا کا پیدا کر کے ابا کی معافی اور آدھی جائیداد نہ لے اڑوں، اس لیے انہوں نے میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ کرنا پڑا تاکہ سب کو یقین آ جائے۔ میرے جنازے پر میرے دونوں بھائی آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا۔ ان کے جاتے ہی فوراً میری بیوی یعنی تمہاری ماں، اس نے مجھے باہر نکال لیا۔ ہم کسی دوسرے محلے میں چلے گئے صرف اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں اور تمہاری ماں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں روح پوش رہا، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل، تمہاری ماں سے ملتا رہا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، ایک بار بیٹے کی خوشخبری مل جاتی تو میرا باپ مجھے معاف کر دیتا، مگر اس بھاگ دوڑ میں اتنے سال گزر گئے کہ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا اور تم اتنی بڑی ہو گئی۔ میں کچھ عرصے سے اسی گھر میں چھپ کر رہ رہا تھا۔ اس دن میں نے ہی تمہیں تمہاری ماں کے دھوکے میں آواز دی تھی۔ اماں نے ابا کے چپ ہو جانے پر کہا، لیکن اب اللہ نے ہماری سن لی ہے، میں ابھی الٹرا ساؤنڈ کروا کر آئی ہوں، میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہمارا 7 سال کا صبر رنگ لے آیا۔ اماں اور ابا کی بے تحاشا خوشی دیکھ کر دل میں انتہائی شرمندہ ہوئی کہ میں نے ہی ڈاکٹر کو جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ میں صبح ہسپتال ڈیوٹی پر گئی تو وہ ڈاکٹر جس کو میں نے یہ سب کہنے کو کہا تھا مجھے کہنے لگی، یار اصل میں کل میں خود آ نہیں سکی، خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تمہاری اماں کل آئی تھیں کیا؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر وہ کل نہیں تھیں تو اس کا مطلب ہے کسی اور ڈاکٹر نے اماں کو چیک کیا تھا اور وہ خبر سچی تھی۔ میری ماں سچ میں بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ میں تو کل سے اماں اور ابا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جھوٹ بلوایا تھا تو وہ کیا سوچیں گے، مگر خدا کی قدرت کے یہ سچ ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ گھر جاتے ہوئے میں نے مٹھائی خریدی کیونکہ اب ہمارے دن پھرنے والے تھے۔ جیسے ہی میرا بھائی پیدا ہوتا ہم اسے لے کر گاؤں جاتے اور دادا کو ساری سازشوں سے باخبر کرتے اور ان کو ان کا وارث دکھا کر، جس کے لیے میرے ماں باپ نے 7 سال اذیت سہی تھی، بعد میں یہی سب ہوا۔ دادا نے اپنے دوسرے بیٹوں کو سزا کے طور پر ان کے حصوں سے محروم کر دیا اور معافی بھی منگوائی۔ میرا بھائی ہی ان کی جائیداد کا اکلوتا وارث ٹھہرا اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔